أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 5 کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلی جو تختیاں گزری، تختی نمبر 1، 2، 3، 4، یہ سارے اسباق آپ حضرات کے سامنے ہر دن آتے رہے۔ امید کہ آپ حضرات نے ان اسباق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے تختیوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دوبارہ۔ آپ حضرات دوبارہ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تختی نمبر 1 ہمارے سامنے آئی۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تختی اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات، سبق کا نام، لیسن نیم، اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں۔ تختی نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ پھر تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 3 کی تختی تھوڑا بڑی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تینوں حرکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ تختی نمبر 3، حرکات، نام یاد رکھیں۔ حرکات جو ہے تینوں کو ملا کر کہتے ہیں، زبر، زیر، پیش، تینوں کو ملا کر۔ صرف ایک ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت، جس طرح سے ہم بھی اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کی کئی حرکتیں تھیں، اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہے تو اسے حرکت کہتے ہیں، ان تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں۔ آئیں تختی یاد کرتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ تختی نمبر 3 کا سبق آپ جو حضرات نہیں پڑھ سکے، ان حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ تختی نمبر 3 کے سبق میں جا کر وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر حرکات کو سمجھایا گیا ہے، پھر زبر، زیر، پیش کو پڑھنے کے طریقے کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد الف کس کو کہتے ہیں، حمزہ کس کو کہتے ہیں، یہاں پر جو دیا گیا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ آپ حضرات وہاں پر جا کر اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں۔ زیر کے سبق، زبر کے سبق کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ پھر زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہاں پر ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ، یا جس پر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں، اور جس حرف پر جزم ہو، یعنی ایسا جزم والا حرف، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صرف جزم والا حرف ہے تو اس کو پڑھنا نہیں آتا، کیسا پڑھنا معلوم ہی نہیں ہے، صرف جزم رہا تو اس لیے وہ پیچھے کے حرف کا محتاج ہوتا ہے،
تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، اس طرح سے۔ یہ اچھی طرح سے آپ حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی اصل ہے ہجوں کے اندر۔ آپ کو نوٹ دا پوائنٹ آپ کو کر رہا ہوں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ جزم والا حرف ہی ملانے کے لیے آتا ہے، جزم آتا ہی ہے ملانے کے لیے۔ اور اسی طرح واو مدہ، واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک حروف مدہ ہی کی حصے میں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آتا ہے۔ یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ آیا تھا اسی کی طرح یہ بھی ہے۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے، با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ تو دوستو اب یہاں پر اس کی تفصیل میں کرتے بیٹھوں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، آپ حضرات کو جو آج کا سبق ہے اس کو شروع کرنا بھی ہے، اس لیے آپ اس کے سبق میں جا کر دیکھ لیں، پچھلے جو ہے اس کا سبق پیش کیا گیا ہے۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے، با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے۔ اب یہاں تک جو ہے سبق آ چکا تھا، الٹا پیش کا سبق کل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو اب نیا سبق ہے تختی نمبر 5، تختی نمبر 5، سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5، حروف لین۔ اس کا نام کیا ہے؟ حروف لین۔ تختی نمبر 1 کا نام ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفردات۔ تختی نمبر 2 کا مرکبات۔ تختی نمبر 3 کا حرکات۔ تختی نمبر 4 کا حروف مدہ۔ اب یہاں پر تختی نمبر 5 ہے تو تختی نمبر 5 کا نام حروف لین۔ آپ اچھی طرح سے نام یاد رکھ لیں، کبھی بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تختی نمبر 5 کیا ہے تو حروف لین یاد رکھنی چاہیے۔ تختی یاد کرتے ہیں سب سے پہلے ہم۔ تختی نمبر 5 حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ میں آپ حضرات کو بات کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم آیا تو واو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، اس طرح کہ تختی نمبر 4 کے اندر، تختی نمبر 4 میں حروف مدد 3 آئے ہوئے تھے، الف یا واو۔ وہاں پر بھی جو ہے واو یا تھے، یہاں پر بھی واو یا ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں واو اور یا پر جزم آنے کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہونی چاہیے تھی اور واو ساکن سے پہلے پیش ہونا تھا، اور یہاں پر نہیں، جزم والی واو جزم والی یا، ان دونوں سے پہلے زبر والا حرف ہی آئے گا تو وہ حروف لین کہلائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ نرم آواز کے ساتھ کیسا؟ آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنایا جائے گا۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے واو لین کے سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ واو لین، واو لین، حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو،
ضا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ دوستو میں آپ حضرات کے سامنے الف سے لے کر یا تک سارے واولین پڑھ کر آپ حضرات کو سنایا، تو اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے۔ تو اوپر ہم نے پڑھا تھا نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، کیسا؟ حمزہ واو زبر او، آرام سے ادا کرنا ہے، او اس طرح سے جھٹکا مار کر نہیں ادا کرنا ہے، بو اس طرح سے نہیں بلکہ بو، تو، ثو، جو، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کھینچتے بو، تو، ثو، ایسا نہیں کھینچنا ہے اس کو، بلکہ نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے، بو، تو، ثو، جو۔ حروف مدہ کی طرح کھینچتے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ یہ حروف لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح آپ حضرات سمجھ لیں کہ جو پڑھ کر سنایا گیا اس کے مطابق آپ حضرات مشق کر لیں۔ اور نیچے جو سبق ہے مشق، اس کو ہم سب سے پہلے رواں پڑھتے ہیں۔ او فی، حو لا، صو مو، سو فا، کو ثرا، شروہ، یا قومی، موودت، اس طرح سے جو ہے رواں ہو گئے۔ تو اب اس کے ہجے کرنے کا طریقہ بھی جیسے پچھلے بتایا گیا تھا اسی طریقے پر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو ہجے بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہاں سے یہاں تک جو آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا گیا، کل کے سبق میں اور اس سے پہلے اسباق میں آپ حضرات کے سامنے شارٹ میں صرف ایک لائن پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ تو پھر جو ہے ہمارے ایک سبسکرائبر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، کہ ان کی ایک درخواست پر کہ نہیں آپ جو شارٹ کیے ہیں، شارٹ کرنے سے جو ہے ہم لوگوں کو پریشانی ہوگی، آپ جس طرح سے پہلے پورا پڑھ کر سناتے تھے اسی طرح پڑھ کر سنائیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو ہے پڑھنا آسان ہوگا۔ تو ان کے درخواست پر آپ حضرات کے سامنے پورا سبق پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات بھی اچھی طرح سے اس کو غور سے دیکھ کر آپ حضرات یاد بھی کر لیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات، ضروری اور اہم بات میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اصل تعلیم تو جو ہے آف لائن ہی ہے، یعنی کسی ایک عالم دین کے پاس، ایک حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ہی ہے، کہ یہ جو آن لائن کی تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا وقت نکال کر مستقل پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ان لوگوں کے لیے ایک سہارے کے طور پر ہے کہ وہ اس طرح سے دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں، تو پھر اس کے بعد جب بھی کسی عالم کے پاس پڑھنے کا موقع ہو تو یہاں سے آپ حضرات یاد کر لیں، ٹیوشن لے لیں، پھر اس کے بعد ان کو لے جا کر سناتے رہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کا جو علم آیا ہے ہمارے تک وہ سینہ بسینہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو آیا، پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے تابعین، تابعین سے اولیاء اللہ سے ہمارے علماء اکرام کو انہوں نے جو ہے علم سکھایا، تو پھر علماء اکرام کے ذریعے سے ہم تمام کو جو ہے علم مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو اصل تو جو ہے کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر پڑھنا ہی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آپ حضرات یہاں سے ضرور یاد کر لیں، اس لیے کہ کسی ایک عالم کے پاس جا کر آپ سبق انہی سے یاد بھی کریں گے، انہی کو جا کر سنائیں گے، تو اتنا وقت تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، تو ان کے بھی ضروریات ہوتے ہیں، ان کے بھی حاجات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم صرف اتنا کام دے سکتے ہیں کہ حضرت استاد محترم، میں آپ کے پاس جو ہے میں نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے روزانہ سبق دیں، وہ جو سبق دیں گے آپ یہاں سے یاد کریں اور ان کو لے جا کر سنائیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد اور آسانی کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ سیکھ جائیں گے۔
تو دوستوں بزرگوں، امید کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آئیں ہم یہاں پر اب ہجوں کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم زہ واو زبر او، فا زیر فی او فی، حا واو زبر حو، لام زبر لا حو لا، صاد واو زبر سو، میم پیش مو سو مو، سین واو زبر سو، فا زبر فا سو فا، کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا کو ثا، را زبر را کو ثا را، شین زبر شا، را واو زبر رو شرو، ہا پیش ہو شرو ہو، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو یا قو، میم زیر می یا قومی، میم واو زبر مو، ہمزہ الٹا پیش او مو وو، دال زبر دا مو وودا، تا پیش تو مو وودتو۔ تو دوستو آپ حضرات کے سامنے ہجے کر کر پیش کیے گئے۔ تو یہاں پر ایک اور کام باقی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا تختے نمبر 3 تک تو جو ہے صرف رواں اور ہجوں کا ہی کام تھا، پھر تختے نمبر 4 سے ایک اور کام بڑھ گیا، تو وہی کام یہاں پر بھی ہے۔ ایک تو ہم نے رواں پڑھ لیے، پھر ہجے کر لیے، ایک اور کام ہے وہ آپ حضرات کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ نے تختے نمبر 4 میں وہاں پر اجراء قواعد آپ نے کہا ہے، تو وہی اجراء قواعد یہاں پر بھی کہنا ہے، لیکن تھوڑا سا بدل کر۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حضرات مشکل نہ سمجھیں، بہت آسان ہے۔ جیسے اوپر آپ حضرات کو بات بتائی گئی تھی، حروف لین 2 ہیں، واو یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تختی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور نیچے جو ہے اس کو اجراء قاعدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ حضرات اس کو جو ہے 1 سے 2-3 مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا، آپ اس کو یاد کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے وہاں پر ہم نے کہا تھا حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ پھر یا مدہ کا قاعدہ آیا، تو حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یہ الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مدہ میں سے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جتنے بھی اجراء قواعد تھے سب آپ حضرات کے سامنے دہرا دیے گئے، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر تفصیلی آپ سبق دیکھنا چاہتے ہیں تو جو پچھلے ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں جا کر ضرور ملاحظہ کیجیے۔ اب یہاں پر حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی 5 باتیں ہیں، جیسے میں نے حروف مدہ کے اندر 5 باتوں کو اسٹپ بائی اسٹپ آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا، اسی طرح سے یہاں پر بھی حروف لین میں سے واو ہے 1، واو سے پہلے زبر ہے 2، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے 3، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں 4، نمبر 5 اس کو واو لین کہتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اسٹپ بائی اسٹپ آپ گن لیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے،
واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین میں سے واو ہے، واو سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے جیسے۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ختم ہوا۔ تو آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس سبق کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تختے نمبر 5 میں حروف لین بھی جو ہے بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے اس سبق کو نہیں سمجھا تو پھر جو ہے تختے نمبر 4 اور تختے نمبر 5 دونوں کو ہم ملا لیں گے، دونوں میں جو ہے فرق ہے، آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو جان لیں۔ دیکھو یہ ہے تختے نمبر 4 کا واو مدہ، جیسے یہاں پر جزم والی واو سے پہلے پیش ہے، یہاں جزم والے واو سے پہلے زبر ہے، ان دونوں کا فرق یہی ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے اس کو سمجھ کر یاد کیجئے۔ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، حروف لین میں نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے اس کو یاد کر لیں۔ امید کہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کی اور جلد از جلد سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح آخر میں آپ حضرات سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ضرور سبسکرائب کریں، عید نوازش ہوگی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جیسے کل بتایا گیا تھا کہ آپ حضرات اپنے دوست و احباب کو بھی یہاں پر اس چینل پر آ کر سیکھنے کی آپ دعوت دیں، انشاءاللہ وہ اگر سیکھیں گے تو اس کے ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ پچھلے ایک ویڈیو کے اندر شاید کھڑی زیر کے سبق میں وہاں پر واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، اس واٹس ایپ نمبر کو جو ہے آپ حضرات وائس میسج کے ذریعے سے آپ مجھے مطلع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔